الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن دونہما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور ان دونوں کے علاوہ دو اور جنتیں ہوں گی تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں سرسبز و شاداب مسرتوں کے صد سامان لیے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آج ہماری سورہ رحمان کی آیہ مبارکہ 65 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین و ناظرین، گفتگو ہماری چل رہی ہے سورہ رحمان شریف کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں جہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ وہ شخص جو اپنے رب کے حضور اس کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہ پہلے کوئی ہفتہ پہلے ہمارا یہ درس گزر چکا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو جنتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مقربین، شہداء اور صدیقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جنتوں کو تیار کیا ہے، اور ان کا وہاں میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ جنت عدن اور جنت نعیم، دو جنتوں کا وہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ دو جنتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مقربین کے لیے، صدیقین کے لیے اور شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار فرما رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو صالحین ہیں، یہ درجات ہیں الگ الگ، تو فرمایا کہ جو صالحین ہیں اس کے علاوہ دو اور بھی جنتیں ہیں۔ جو وہ دو جنتیں کون سی ہیں؟ وہ دو جنتوں کے بارے میں احادیث مبارکہ میں اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان دو جنتوں سے یہاں مراد ہے جنت الفردوس اور جنت المأوا۔ یہ دو جنتیں ہیں جو ان جنتوں کے علاوہ ہیں۔ اب ظاہر ہے جو مقام مقربین کا ہے وہ عام صالحین کا تو نہیں ہو سکتا، جو مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیقین کا ہے وہ باقی عام لوگوں کا نہیں ہو سکتا، جو مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں شہداء کا ہے وہ باقی کا نہیں ہو سکتا۔ اب اس شہداء میں دونوں شہید شامل ہیں۔ ایک تو وہ شہید ہے جو میدان کارزار میں اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دیتا ہے، ایک یہ شہید ہے، اور دوسرا وہ شہید ہے جو میدان کارزار میں تو نہیں اترا، میدان جنگ میں جا کر کسی دشمن اسلام کے ساتھ تو نہیں لڑا، لیکن اپنے وہ گھر میں تھا یا اپنے شہر میں تھا یا اپنے ایک کمرے میں تھا، لیکن وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے کرتے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے شیطان کے خلاف لڑتے لڑتے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شہید کا درجہ عطا فرمایا۔ اور اس کی مثال ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور استدلال کے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معرکہ سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، فرمایا اے میرے صحابہ، ہم چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تو صحابہ ایک لمحہ کے لیے فطری تقاضا ہے، ایک جہاد سے واپس آ رہے ہیں، زخم ہیں، ابھی زخموں سے اسی طرح سے چور ہیں، اور ظاہر ہے حالات و واقعات بھی ایسے نہیں تھے جو آج کے ہیں کہ کھانے پینے کو بھی بڑا اچھا مل جائے، وہ بھی نہیں ہیں، اور علاج معالجہ بھی اس انداز کا نہیں جیسے آج کا ہمارا جدید یہاں پہ میڈیکل سسٹم ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جہاد سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے جس جانب ہم بڑھ رہے ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہاد بالسیوف تھا، اور وہ والا جہاد جو ہے وہ اپنے نفس کے خلاف ہے۔ یہ جہاد تو لڑائی کی اور فتح یا شکست کی صورت میں ختم ہو گیا، لیکن جہاد نفس کے ساتھ وہ جہاد ہے جو ہر لمحہ انسان کو کرنا پڑتا ہے، اور اس میں انسان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں نے جہاد کر لیا اور میں کامیاب ہو گیا۔ نہیں، نفس کے خلاف یہ جہاد ہے جو مرتے دم تک جاری رہتا ہے۔ انسان آخری سانس تک بھی
کبھی یہ مت گمان کیجیے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں اب جناب میں نیک ہو گیا، صالح ہو گیا اور بس اور میرا معاملہ ہو گیا. نہیں، یہ شیطان ایسا ہے، ایسا دشمن ہے انسان کا، جو انسان کو بلکہ جو نیک ہوتے ہیں ان پر یہ زیادہ اٹیک کرتا ہے، ان پر یہ زیادہ حملہ کرتا ہے اور اس پر یہ زیادہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ جو اس کے راستے پر چل رہا ہے، اللہ کے راستے کو چھوڑ چکا ہے، اس پر تو اسے کوشش کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو اس کا ہو چکا ہے. اس سے زیادہ پریشانی اس شخص کی ہوتی ہے جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، تو اس کی سارا زور اس پر ہوتا ہے بہکانے کا. جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے کہ کسی طرح یہ اللہ کے راستے کو چھوڑ دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ یہ والا جو جہاد تھا یہ ختم ہو گیا، ہم نے فتح حاصل کر لی، دشمن کو زیر کر لیا، جہاد ختم. لیکن یہ والا جہاد جس کی جانب اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں، یہ وہ جہاد ہے جو مسلسل موت تک جاری رہے گا. تو لہذا وہ تین جو جماعتیں ہیں، مقربین کی، شہداء کی اور صدیقین کی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت عدن اور جنت نعیم کا وعدہ کیا. اب اس کے بعد جو باقی صلحاء ہیں ان کے لیے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جنتان، اور ان کے علاوہ دو اور بھی جنتیں ہیں جن کا نام جنت الفردوس ہے اور جنت المأوا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے لوگو، اے جنوں انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جس کا وہ مقام ہے اسے جنت عدن اور جنت نعیم ملے گی، اور جس کا وہ مقام نہیں ہے اور اس مقام اور درجے تک نہیں پہنچ سکا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت الفردوس، اگر اس کے راستے میں وہ چلتا ہے تو اللہ اسے جنت الفردوس عطا فرمائے گا. اب ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کم علمی ہے شاید لوگوں میں، اس وجہ سے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، کہ ہر ایک کے لیے ایک ہی دعا کی جاتی ہے، اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ایک جملہ رٹایا ہے ہمارے ہاں. علم کا اور نئی جستجو کا اور تحقیق کا ہمارے ہاں شوق نہیں ہے، یہ بد نصیبی ہے ہماری. ہمارے ہاں پڑھنے کا شوق نہیں ہے، لوگوں کو سٹڈی کا شوق نہیں ہے، اور دین کے بارے تو بالکل ہی شوق نہیں ہے. اوورال ہماری قوم کا یہ المیہ ہے کہ یہ لوگ ریسرچ نہیں کرتے. اب تک 2021 بھی گزرنے کو ہے، ختم ہونے کو ہے، اب بھی لوگ کہتے ہیں جی ہم نے سنا یہ تھا. بھائی سنا کیا ہے اور سنا کس سے تھا یہ بھی تو دیکھو، سنا کس سے ہے. ہر ایک سے سنی سنائی بات تو نہیں چل جاتی. اصل چیز کیا ہے؟ انسان اس پر خود محنت کرے، انسان اس پہ سٹڈی کرے، انسان اس پہ تحقیق کرے. آج سب سے جو بڑی رسم ہمارے مسلمان معاشرے میں خاص طور پہ یہاں پہ چل رہی ہے، اس نے تباہ و برباد کر دیا ہمیں. کیا ہے جی؟ دین کے بارے ہم نے پڑھنا ہی نہیں، یہ مولوی کا کام ہے. اور بھائی کہاں لکھا یہ مولوی کا کام ہے؟ یہ جناب امام کا ہی کام ہے پڑھے. یہ کہاں لکھا ہے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث پاک میں، یہ تو کسی جگہ نہیں لکھا. اس چیز نے ہمیں جاہل بنا دیا. اور اس کے بعد پھر جو ممبروں میں بیٹھے تھے انہوں نے بھی کہا ہاں جی نہیں یہ تمہارا کام نہیں، یہ ہمارا کام ہے. ایسا نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، یہ آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں. اور ہماری قوم جاہل سے جاہل تر ہوتی گئی. باپ مر گیا جی مسجد میں پتہ کرو جی وہ غسل دینے والا ہے. اور بھائی مسجد میں کیوں غسل دینے والا کوئی ہے؟ کہاں لکھا ہے مسجد میں بلاؤ غسل دینے والا؟ باپ تمہارا ہے، تم غسل دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب کوئی فوت ہو جائے تو سب سے پہلا جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے، سب سے اقرب کے الفاظ ہے، فرمایا وہ اس کو غسل دے، اس میں اجر ہے. کیوں اپنے پردے غیروں کے سامنے ظاہر کرتے؟ جو مسجد میں غسل دینے والا جو بھی ہے، کیا وہ آپ کا نہیں؟ باپ فوت ہو تو بیٹے پر فرض ہے وہ غسل دے، بھائی فوت ہو تو بھائی پہ فرض ہے وہ غسل دے، بیٹا نہیں ہے تو. یہ قریبی رشتہ دار، یہ اسلام نے ایک ایک چیز کو ڈیفائن کیا ہے. کوئی فوت ہو جائے تو اسلام نے کیا کہا ہے؟ مولوی پر جنازہ نہیں کہا، فرمایا سب سے تمہارا قریبی ہے وہ جنازہ پڑھا ہے. کوئی ایک بندہ مجھے کبھی حوالہ دکھا دے کہ لکھا ہو کہ جناب جنازہ وہ مولوی صاحب پڑھائیں یا امام صاحب پڑھائیں فلاں صاحب پڑھائیں. نہیں، جب کوئی فوت ہو تو سب سے جو اس کا قریب ترین رشتہ دار ہے وہ نماز جنازہ پڑھائے. لیکن کیوں، کیسے پڑھائیں؟ آتا ہی کوئی نہیں ہے، پڑھانا ہی نہیں آتا، اتنا پڑھا ہی نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں ہے، تو پھر لا محالہ کیا ہوتا ہے جی مسجد کا امام ہی پڑھا دے. اس چیز نے ہمیں جاہل رکھا ہوا ہے اب تک، اور اب تک جہالت ہمارے معاشرے سے نہیں نکل رہی.
دین کے بارے تو بالکل جہالت ہے۔ تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں ہر ایک کے لیے، میں نے تو یہی سنا ہے جہاں بھی گئے، یا اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرما، زید عمر بکر جو بھی فوت ہو جائے، نیک ہو گناہ گار ہو اچھا ہو برا ہو، بڑا بزرگ ہو کوئی بڑا شیخ الحدیث ہو، جو بھی ایک ہی جملہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے مقام کے مطابق جنت کا بھی الگ تعین فرمایا۔ جنت میں ہوں گے سارے ایک جیسی جنت میں نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ سارے ایک جیسی جنت میں ہوں گے، نہیں، جس کا جتنا جیسا عمل ہوگا اللہ تعالیٰ جنت میں مقام اور منزلیں بھی اسی انداز سے عطا فرمائے گا۔ یہ خوش فہمی ہے کہ سارے جنت میں اور اسی طرح، نہیں، ایسا نہیں ہے، نہ یہ قرآن میں ہے نہ یہ حدیث پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی الگ طور پر تقسیم فرمائی ہے، ہر ایک شخص کا الگ الگ جنتوں میں مقام ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہاں پر جنتوں میں سارے چلے جائیں گے، کوئی بڑے بہت اعلیٰ، پھر اس سے کوئی نیچے، پھر اس سے کوئی نیچے، تو فرمایا جو نچلی جنت میں ہوں گے نا، جب وہ اوپر والی جنت والے مقام کو دیکھیں گے تو وہاں حسرت کریں گے، ہائے کاش ہم نے بھی دنیا میں اچھا عمل کیا ہوتا، آج ہم اس نیچے والی جنت میں نہ ہوتے، ہم اس اعلیٰ والی جنت میں ہوتے۔ یہ حدیث پاک، یہ حدیث پاک ہے، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے فرمایا گیا اللہ اکبر، مدہامتان، فرمایا یہ جو دو جنتیں ہوں گی، یعنی جنت الفردوس اور جنت الماوا، اب ان کا ذکر چل رہا ہے۔ فرمایا مدہامتان، یہ دونوں سرسبز و شاداب ہوں گی، سرسبز و شاداب، اور کیا ہوگا، مسرتوں کے ساتھ یہ سامان لیے ہوئے، یہاں ہر خوشی ہوگی بندہ مومن کے لیے جو اس جنت میں آئے گا۔ جنت الفردوس میں وہ چلا جائے چھوٹے درجے والا ہے، یا جنت الماوا میں چلا گیا تو وہاں پر کیا ہے، جو جنت کا منظر نامہ ہے اللہ نے وہ بھی بیان کیا۔ فرمایا یہاں پر سرسبز و شاداب ماحول ہے۔ جب وہ والی جنتوں کا میں نے ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہفتہ پہلے اس کا منظر نامہ میں نے اور بیان کیا تھا، وہ اور جنت کے منظر نامے تھے، وہ بہت باکمال تھے، اگر آپ کو یاد ہوں تو وہاں میں نے اور بیان کیا تھا۔ یہاں پر جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہاں اس کا منظر نامہ اللہ نے اور بیان فرمایا ہے، تو پتہ چلا جنتوں میں ڈیفرنس ہے، جنتوں میں الگ الگ ایک ایک انعامات الگ الگ ہیں۔ تو فرمایا یہ سرسبز و شاداب ہوں گے، اور ایک یہاں روایت یہ ہے کہ یہ ایسا سرسبز ہوں گے کہ جیسے سیاہ مائل ہوتا ہے، جیسے اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ وہ سبز درخت، یا جیسے ایک مثال کے طور پہ ایک پودا، مکئی کا پودا ہوتا ہے، اس کی جو سب ہریالی ہوتی ہے وہ مائل بس سیاہ ہوتی ہے، تو فرمایا اس جنت کا منظر اسی انداز کا ہوگا تو سفید سبز لیکن مائل با سیاہ ہوگا۔ اور فرمایا اس کے اندر ایمان والوں کے لیے بڑی خوشیاں اور مسرتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جنت میں جیسے دنیا میں ہر چیز میں مقابلہ کرتے ہیں، جنت میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف مقابلہ کر کے ہمیں اعمال صالحہ کر کے وہاں تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔